یہ بتائیے جی کہ آرٹ اسپیس کیا ہے؟ کو ورکنگ اسپیسیز ہیں کہ آپ ایک آفس سیٹ اپ میں اگر آنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک فلیکسیبل آفس مل سکتا ہے. اور بھی کو ورکنگ اسپیسیز ہیں، تو جب آپ نے آرٹ اسپیس شروع کی تو اس میں آپ نے کیا ایسی ڈفرینٹ چیز پہ فوکس کیا؟ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو مارکیٹ میں کو ورکنگ اسپیسیز تھیں اس میں کوئی بھی ایسی کو ورکنگ اسپیس نہیں تھی جو رات کو بھی آپریٹ کرے. تو جو لوگ امریکن آورز کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ کافی فائدہ تھا. منیمم ٹائم کتنا ہوتا ہے کانٹریکٹ کرنے کے لیے؟ ڈپینڈس کہ آپ کیا اسپیس لے رہے ہیں. اگر آپ ایک ڈیسک لے رہے ہیں تو وہ آپ ڈیلی بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ ایک پرائیویٹ آفس لے رہے ہیں تو یوزلی وہ 6 months to 1 year کے منیمم کانٹریکٹس ہوتے ہیں. یہ جو مطلب ایک بچہ نکلا اس نے جاب کی کوشش کی، جو دوسرے بیٹے بجاؤ جو اس کو فیڈ کر رہے ہیں. میرا تھا یہاں پہ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف اسٹارٹ اپ ٹینیور. آج ہمارے ساتھ ہیں امینہ حسن جو کہ سی ای او ہیں آرٹ اسپیس کی، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آرٹ اسپیس کیا ہے. اور ویلکم ٹو آور شو جی، تھینک یو ویری تھینک یو مچ سو فار مچ فار کمنگ. ہیونگ می. جی تو یہ بتائیے جی کہ آرٹ اسپیس کیا ہے، اور جو لوگوں کو نہیں پتہ ہے ابھی بھی کو ورکنگ اسپیس کا، تو اس کا تھوڑا سا بتائیے. جی بالکل. تو بیسکلی کو ورکنگ اسپیسیز ہیں کہ آپ ایک آفس سیٹ اپ میں اگر آنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک فلیکسیبل آفس مل سکتا ہے، جس میں اگر آپ ایک فری لانسر ہیں تو آپ ایک ڈیسک اسپیس لے سکتے ہیں. اگر آپ کی چھوٹی ٹیم ہے تو آپ چھوٹا کمرہ لے سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی بڑی کمپنی ہے تو ان کے لیے کسٹمائز سلوشن آپ کو بنا بنایا مل جاتا ہے. آپ نے بس ایک فلیٹ فی دینی ہوتی ہے اور باقی آپ کو ساری چیزیں انکلوڈیڈ مل جاتی ہیں. اس میں آپ کو ایک فرنیچ اسپیس ملتی ہے، اوبیسلی بجلی، انٹرنیٹ، کلیننگ فیسلٹیز، چائے کافی، کینٹین. تو یہ ہے کہ آپ کے امپلائیز کے لیے انہوں نے صرف گھر سے اپنا لیپ ٹاپ لانا ہوتا ہے اور باقی ان کی ساری جو نیڈز ہیں وہ یہیں پوری ہو جاتی ہیں. تو مطلب یہ جو ٹریڈیشنل آفس کا جو ایک کانسیپٹ ہے جی اس سے تو یہ بالکل پھر ایک ڈفرینٹ، تو مطلب ہمارے یہاں مطلب ہے از اٹ ایزیلی پیپل آر مطلب لوکنگ فار اٹ. اور اب کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک بڑا ہے نا، ایک تو آفس اپنا ہو، اپنی بلڈنگ یا اپنا آفس ہونے کی بھی ایک لوگوں کو جنرلی ہے، پھر اس کے بعد پرائیویسی ہے، پھر اور چیزیں ہیں. تو مطلب کیسے جی یہ ٹریڈیشنل والے سے مائنڈ سیٹ میں کتنا چینج آ رہا ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کو ورکنگ میں جانے کی وجہ سے ان کو ایک تو فائنینشیل ساری بینیفٹس ہوتی ہیں، آپ کی کاسٹ سیونگز ہوتی ہیں. کیونکہ اگر آپ کے امپلائیز روز آفس نہیں آ رہے تو پھر آپ کے جو ایکسپینسز ہیں اپنی جگہ میں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ ایک شیئرڈ اسپیس میں آتے ہیں تو آپ کے صرف ایکسپینسز اس کمرے کے ہوتے ہیں یا اس ایریا کے ہوتے ہیں صرف، تو آپ کو پوری فیسلٹی کے ایکسپینسز نہیں دینے پڑتے. سیکنڈلی یہ ہے کہ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس میں آپ کو ایک نیٹ ورکنگ اپرچونیٹیز بہت ملتی ہیں، ایون پرسنل ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز بہت ملتی ہیں، بیکاز اور کمپنیز بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. اور اوپر سے یہ ہے کہ لاٹ آف کو ورکنگ اسپیسیز ہم ایونٹس وغیرہ بھی کافی کرتے ہیں، تو آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کو ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی مل جاتے ہیں اور دوست بنانے کے لیے بھی اپرچونیٹیز ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اٹس اے کمپلیٹ ایکو سسٹم جس کے اندر آپ کام پہ بھی آ سکتے ہیں، نیٹ ورک بھی کر سکتے ہیں، اپنے آفس کے مینٹیننس کاسٹ بھی سیو کر سکتے ہیں اور اپنی پرسنل لائف کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ زیادہ تر کس طرح کے لوگ کو ورکنگ میں آتے ہیں؟ کہ اسٹارٹ اپس ہیں، ینگر لاٹ زیادہ ہے، یا کہ پراپر آفیسز بھی کو ورکنگ اسپیس میں شفٹ ہو رہے ہیں؟ جی آئی تھنک دا فرسٹ موورز جو تھے وہ یہ تھے جو سافٹ ویئر والے ہیں، تو سافٹ ویئر ہاؤسز، آئی ٹی سیکٹر، اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ فرمز اور گیمنگ اسٹوڈیوز، سو پیپل ریلیٹ ٹو دا ٹیکنالوجی اسپیس. لیکن آئی تھنک اور بھی زیادہ جو اور قسم کی کمپنیز بھی آ رہی ہیں اس میں، ٹریڈیشنل بزنس ہاؤسز، مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں جو ان کی سیلس ٹیم کے لیے جو انہوں نے لاہور میں آفیسز کھولنے ہوتے ہیں، اور ہر قسم کے لوگ، اکاؤنٹنگ فرمز بھی آ رہے ہیں، لا فرمز بھی آ رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ابھی تھوڑا سا مکس ہو گیا ہے. مین جو ہے جن کو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ آئی ٹی سیکٹر میں ہوتے ہیں، بیکاز یہ لوگ رات کو کام کرتے ہیں، یہاں ان کو ایک سیکیور جگہ مل جاتی ہے جہاں ان کے امپلائیز جو ہے وہ ایزیلی آ سکتے ہیں. بٹ مور اینڈ مور آئی تھنک جب باقی کمپنیز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کو ورکنگ اسپیسیز کو، تو آئی تھنک ہم دیکھیں گے اگلے 10-15 سال میں کہ ہر قسم کی کمپنیز جو ہیں وہ
کو ورکنگ اسپیسز میں ہوں گی. تو میں تو اور بھی کو ورکنگ اسپیسیز ہیں, تو جب آپ نے آرٹ اسپیس شروع کی تو اس میں آپ نے کیا ایسی ڈفرینٹ چیز پہ فوکس کیا؟ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو مارکیٹ میں کو ورکنگ اسپیسز تھیں اس میں کوئی بھی ایسی کو ورکنگ اسپیس نہیں تھی جو رات کو بھی آپریٹ کرے. 24/7 آپریشنز لاہور میں نہیں تھے کسی بھی کو ورکنگ اسپیس میں. تو ہم پہلے ہی کو ورکنگ اسپیس ہیں جو 24/7 آپریٹ کرتے ہیں, اور ہماری نائٹ میں بھی ہمارا فل اسٹاف ہوتا ہے. تو جو لوگ امریکن آورز کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ کافی فائدہ تھا. اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو سب سے زیادہ کسٹمرز ہیں وہ رات کو ہی آتے ہیں. تو یعنی کہ زیادہ پھر آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ جو آئی ٹی سیکٹر, ڈیجیٹل مارکیٹنگ فرم, جن کی بھی کوئی آؤٹ سورسنگ کا کام ہے کسی بھی قسم کا, تو وہ رات کو آتے ہیں. صحیح ہے جی. تو یہ مطلب آپ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو کو ورکنگ جو اسپیس کا جو بزنس ہے یہ کتنا مطلب اس وقت اس کا والیوم ہے, کتنا بڑا یہ اس کی سائز ہے, اور یہ مطلب جو ٹریڈیشنل آفیسز ہیں ان کو کے ساتھ اگر اس کو پروپورشن کریں تو اس میں کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک ابھی کے لیے تو کافی مطلب ابھی ایک ایمرجنگ سیکٹر ہے جس میں بہت زیادہ آئی تھنک ابھی تک تو نئی پینٹریشن ہوئی ہے. آئی تھنک اگر آپ کمبائن بھی کر لیں تو میں کہتی ہوں کہ بٹوین ہر شہر میں کوئی 100-200 کو ورکنگ اسپیسیز ہیں, اس میں ہر کیٹیگری میں ہوتے ہیں. بٹ ابھی بھی آئی تھنک ٹریڈیشنل آفیسز کے تو بہت زیادہ ہے ان کمپیریزن ٹو کو ورکنگ. بٹ آئی تھنک یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کافی چینج ہوگا فیوچر میں. اگر آپ دوسرے مارکیٹس میں دیکھیں, ایمرجنگ مارکیٹس میں جیسے انڈیا ہے, انڈیا میں بہت زیادہ پینیٹریشن ہے. اگر آپ ڈیولپ مارکیٹس میں دیکھیں UK US میں تو کافی بہت زیادہ پینیٹریشن ہے. سو آئی تھنک ابھی ہماری جیسے اکانومی گرو ہوگی اس کی پینیٹریشن بھی اور زیادہ ہو جائے گی. تو مطلب یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب ریئل ہے یا ابھی لوگ مطلب یہ ایک ٹرینڈ ہے اور لوگ ابھی اس کو ایکسپیریمنٹ ہی کر رہے ہیں, یا نو مطلب یو تھنک کہ نو اٹس اے لانگ ٹرم تھنگ؟ جی آئی تھنک اٹس اے لانگ ٹرم تھنگ, جو بیکاز آئی تھنک اگر آپ جیسے کہ ہم نے ایک لوکیشن اسٹارٹ کی تھی تو اس سے اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ گرو ہو رہی ہے. ڈیمانڈ صرف لاہور میں بھی نہیں ہے, کراچی اسلام آباد میں بہت ہے, سیکنڈ ٹیئر سٹیز میں بھی ہے. تو یہ گروئنگ ڈیمانڈ ہے کو ورکنگ اسپیس کا. اور دوسرا یہ کہ لوگ جو ہے وہ بیسکلی ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایک تو کاسٹ سیونگز ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ریلائبل جگہ جہاں آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ آج بجلی آئے گی, آج انٹرنیٹ آئے گا. وہ جو آپ کے سارے بیک اینڈ آپریشنس کے مشکل ہوتے ہیں نا پاکستان میں رہنے کے اور پاکستان میں کام کرنے کے, وہ آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. تو وہ جو ایک ہیڈ ایک ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا. مطلب تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کووڈ ہے اس میں یہ ٹرینڈ بنا, یا یہ کووڈ نے اس کو گرو کیا, یا کووڈ نے اس کو کم کیا کو ورکنگ اسپیس کو؟ آئی تھنک یہ ڈیفینیٹلی کووڈ سے پہلے کا ٹرینڈ ہے. یہ اسٹارٹ ہوا تھا وی ورک سے. وی ورک ایک برانڈ ہے جو امریکہ میں ایجاد ہوا, اس کے بعد وہ پوری دنیا میں ہے آج کو ورکنگ اسپیس کا. تو یہ کافی کوئی کووڈ سے 10 سال پہلے اسٹارٹ ہوا, لیکن اوبیسلی آئی تھنک کووڈ کے بعد جب یہ ہائیبرڈ ورک کی طرف آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے تو امپلائیز ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ آ رہے ہیں آفس, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک کو ورکنگ اسپیس میں شفٹ ہوں تاکہ جب امپلائیز آئیں ہم میٹنگز کر سکیں اور ملے. لیکن یہ ہے کہ جب نہیں آئے تو ہمیں وہ کاسٹ آفس رکھنے کا وہ تھوڑا سا کم ہو جائے. تو یہ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہائیبرڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے یا ابھی بھی یہ لمیٹڈ ہی ہے؟ آئی تھنک کافی زیادہ ہے. آئی تھنک ہمارے جیسے پرسنلی آج کل رمضان ہے تو ہماری کو ورکنگ اسپیس میں لوگ بہت کم آ رہے ہیں, بیکاز کمپنیز نے کافی فلیکسیبلٹی دی ہوئی ہے کہ آپ ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں رمضان میں, اسپیشلی آئی ٹی سیکٹر میں اور انٹرنیٹ ریلیٹڈ سیکٹرز میں جو یہاں زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. باقی سیکٹرز میں بھی آئی تھنک تھوڑا سا یہ ٹرینڈ زیادہ ہو گیا ہے کو ورک فرام ہوم کا. تو آئی تھنک یہ جو ہے یہ کنٹینیو کرے گا, کیونکہ آئی تھنک جو ینگر جنریشن ہے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جب جاب لیتے ہیں تو وہ صرف جاب لیتے ہیں جہاں ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی فلیکسیبلٹی بھی ملے گی.
آئی تھنک مور اینڈ مور ہم دیکھیں گے کہ ہائبرڈ ورک جو ہے وہ جنرلی امپلائرز بھی جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہیں گے، کیونکہ ان کے امپلائی زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کے بھی کام ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. تو اسپیشلی فار ویمن آئی تھنک کافی بینیفٹ ہوتا ہے ہائبرڈ ورک الاؤ کرنے کا. تو مطلب جو کو ورکنگ اسپیس ہے ان کا ایک مین جو سیلنگ پوائنٹ ہے وہ فلیکسیبلٹی ہے. تو یہ جو فلیکسیبلٹی ہے اس سے کوئی ریونیو پریڈکٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ آئی تھنک اس میں یہ ہے کہ مکس ہوتا ہے. ہمارے جو زیادہ اسپیس ہے وہ پرائیویٹ آفیسز میں ہم جو ہے وہ دیتے ہیں. اس میں جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں، 1 year منیمم، اور اس کے بعد 3 to 5 years کے بھی ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا وہ ہے کہ جو جیسے فری لانسرس اور جو ڈیسک اسپیس لے رہے ہیں وہ تو شاید کچھ مہینے کے لیے آئیں، لیکن ہمارے جو کیونکہ میجورٹی اسپیس ہے وہ پرائیویٹ آفس میں جاتا ہے، تو اس لیے یہ زیادہ لانگ ٹرم رہتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آفس خالی ہوتا ہے نا وہ جلد سے جلد واپس رینٹ پہ چڑھ جاتا ہے. تو یہ اتنا ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ اوبیسلی جب آپ ایک اسپیس چلاتے ہیں تو وہ ایک برانڈ ہوتا ہے. اس برانڈ کو دیکھ کے ہم مارکیٹنگ کیمپینز رن کرتے ہیں، اور جنرلی ہمارے پاس جو جگہ ہوتی ہے وہ آکیوپنسی اس کی فل ہی رہتی ہے، اور اگر کوئی اسپیس اویلیبل ہوتا ہے تو 1 سے 2 مہینے تک وہ رینٹ آؤٹ ہو جاتا ہے پھر سے. منیمم ٹائم کتنا ہوتا ہے کانٹریکٹ کرنے کے لیے اسپیس کے لیے؟ ڈپینڈس کہ آپ کیا اسپیس لے رہے ہیں. اگر آپ ایک ڈیسک لے رہے ہیں تو وہ آپ ڈیلی بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ ایک پرائیویٹ آفس لے رہے ہیں تو یوزلی وہ 6 months to 1 year کے منیمم کانٹریکٹس ہوتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہو اتنے عرصے میں کہ مطلب جب ایک کسی نے کام شروع کیا چھوٹا سا، اس نے آپ کو ورکنگ اسپیس سے شروع کیا، تو جب وہ گرو کرتے ہیں تو جنرلی پھر وہ کو ورکنگ اسپیس میں ہی گرو کرتے ہیں یا پھر دے موو آؤٹ فار دیئر اون آفیسز؟ یوزلی وہ کو ورکنگ اسپیس میں ہی انیشلی گرو کرتے ہیں. پہلے شاید وہ 4 پرسنس کا آفس لے لیں یا 10 پرسنس کا آفس لے لیں. اس کے بعد ڈپینڈس، کبھی کبھی وہ رہتے ہی ہیں لانگ ٹرم کو ورکنگ اسپیس میں، کبھی کبھار وہ پھر ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ چلے بھی جاتے ہیں. آئی تھنک اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس کہ ان کی نیڈس کیا ہوتی ہیں. لوکیشن، جیسے کہ ہم گلبرگ میں ہیں تو یہ ایک کنوینئنٹ لوکیشن ہے. اگر آپ جوہر ٹاؤن سے بھی آ رہے ہیں، ٹی ایچ ایس سے آ رہے ہیں یا مغل پورہ سے آ رہے ہیں تو ایکول ڈسٹینس پہ آپ کو یہ آپشن مل جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ خود شاید ٹی ایچ اے میں رہیں تو پھر وہ پسند کرتے ہیں کہ بعد میں وہ اپنے گھر کے پاس کوئی آفس لے لیں. تو ایونچولی آئی تھنک کو ورکنگ اسپیسیز کا یہی ماڈل ہوگا کہ ڈفرینٹ برانچز ہوں گی جو ڈفرینٹ نیبرہڈز میں ہوں گی، تاکہ ہر پرسن کو کنوینئنٹ لگے. جو بڑی کو ورکنگ اسپیسیز ہیں دنیا میں، وہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کو ہر جگہ انہوں نے اپنی برانچز رکھی ہوئی ہیں، تاکہ آپ ایک ماڈل بھی یہ رکھ سکتے ہیں جہاں آپ ایک پرائس دے کے اور ملٹیپل برانچز میں بھی جا سکتے ہیں. تو ایونچولی ہم بھی یہ بنانا چاہیں گے پاکستان میں. تو کو ورکنگ اسپیسز کی اگر بات کریں تو آپ پاکستان میں آپ کے خیال میں ان کے مطلب بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ آئی تھنک چیلنجز اوبیسلی یہ ہے کہ ہمارے انفراسٹرکچر میں جو ہے اوبیسلی سسٹمک ایشوز ہیں. فار ایگزامپل انٹرنیٹ کی جو فریکوینسی ہے، اس کی جو اسپیڈ ہے، آؤٹریجز ہیں. کبھی کبھار آپ نے سنا ہوگا کہ جی یہ فلانی تار کٹ گئی، تو اس سے ہمارے اوبیسلی آپریشن کو بہت ڈسٹربنس آتا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کے بغیر ہمارے کسٹمرز کام نہیں کر سکتے. باقی جو ہے وہ اوبیسلی آپریشنلز جو بھی آپریشنز ہے اس میں آپ کو ایک کوالٹی مینٹین کرنی ہوتی ہے. اس میں آپ کو اسٹاف ٹرن اوور کا ایشو آ جاتا ہے کبھی کبھار، اور مینٹیننس ایشو آ جاتے ہیں. بٹ آئی تھنک یہ سب ایک ہاسپٹیلٹی بزنس کے پارٹ ہوتے ہیں، چاہے ہوٹل ہے اور یا کوئی اور ہاسپٹیلٹی بزنس. تو یہ کوورکنگ اسپیس بھی اسی طرح کی ایک بزنس ہے. آپ سوچیں کہ جس طرح ایک ہوٹل ہے جہاں آپ جاتے ہیں سونے کے لیے، یہ ایک ہوٹل ہے لیکن آپ یہاں کام کرنے آتے ہیں. تو جنرلی یہ جو کو ورکنگ اسپیسیز ہیں یہ ان کی جو بلڈنگز ہیں ان کی اپنی ہوتی ہیں اور یہ رن کرتے ہیں، یا یہ کہ لوگوں نے رینٹل کے اوپر بھی کو ورکنگ اسپیسیز بنائی ہیں؟ موسٹلی جو ہے وہ رینٹل کے اوپر چلتا ہے، یا لینڈ لارڈ پارٹنرشپس ہوتے ہیں جہاں لینڈ لارڈ جو ہے وہ اس بزنس میں ایک پرسنٹیج لیتا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ اونڈ ہوتے ہیں. تو اس میں مکس ہوتا ہے. جنرلی آئی تھنک آپ کو ایک ایسا بزنس ماڈل جو ہے وہ
تینوں طرح کام کر سکتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جسٹ لائک اے ہوٹل, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کو ورکنگ اسپیس کی لانگ ٹرم سکسیس, وہ اس کا برانڈ ویلیو ہے. تو اگر آپ کا برانڈ ویلیو اچھا ہوگا تو پھر آپ کو لوگ بھی رینٹ پہ جگہ دے دیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو لوکیشن ہے وہ صاف رہے گی, ہمارے ان کی آکیوپائڈ رہے گی, سب لوگ ان کا نام جانتے ہیں, ان کے پاس سارے ٹاپ کمپنیز ہیں پاکستان میں ایز کلائنٹس. سو آبویسلی پھر وہ لینڈ لارڈس کے ساتھ بھی ٹرسٹ فیکٹر ڈیولپ ہوتا ہے کہ ان کو ورنہ خود ایک اسپیس کو مینیج کرنا ہوگا, شاید وہ ان کا مین سورس آف انکم نہیں ہے. تو یہ ہے کہ لینڈ لارڈس کے لیے بھی ایک ہیسل فری آپشن ہے کہ آپ کو ورکنگ اسپیس کو ایز اے رینٹل پہ یا ایز اے ان پرسنٹیج بیسس پہ پارٹنرشپ پہ آئیں, کیونکہ آپ کی جو ایک تو ہے کہ کو ورکنگ اسپیس نے آبویسلی ہائیسٹ کوالٹی اسٹینڈرڈس مینٹین کرنی ہوتی ہے, تو آپ کی لوکیشن جو ہے وہ صاف رہے گی, مینٹین رہے گی, اس کی ہر چیز جو ہے وہ آپریشنلی کو ورکنگ اسپیس والے مینیج کریں گے, تو اور اس پہ انویسٹ بھی کریں گے. تو یہ بھی ایک ویلیو ایڈڈ ہے لینڈ لارڈس کے لیے کہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یا اس کے بجائے کہ وہ خود اسپیس رینٹ آؤٹ کرے, وہ کسی کو ورکنگ اسپیس کو دے دیں, اور ان کی پراپرٹی بھی سیف رہے گی اور لانگ ٹرم ایک ایسٹ ویلیو بھی بڑھے گا. تو اگر مطلب بزنس ماڈل کے حساب سے دیکھیں تو ایک مطلب جیسے ہوٹل ہے اس طرح کا ہی ایک یہ ماڈل ہے. تو ابھی اگر ہوٹل ورسز کو ورکنگ اسپیس پہ دیکھیں تو پھر پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ ہوٹل کے لیے زیادہ ہے یا کو ورکنگ اسپیس کے لیے زیادہ؟ آئی تھنک اس میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ اوبیسلی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے, تو اس لیے آپ کی جو آپ چارج کرتے ہیں وہ آپ ڈیلی بیسس پہ چارج کرتے ہیں. کو ورکنگ اسپیس تھوڑا سا لانگ ٹرم ماڈل ہے, منتھلی بیسس پہ چڑھتا ہے, تو اس حساب سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ماڈل ہے. بیکاز اوبیسلی جب آپ ایک ڈیلی ریٹ چارج کرتے ہیں تو وہ تو زیادہ ہوگا, بٹ اس میں یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی ایک لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی ہے, کارپوریٹ کلائنٹس ہیں, تو ایک لانگیویٹی فیکٹر بھی ہے اس میں کو ورکنگ اسپیس میں. لیکن اس میں کیپٹل کاسٹ بھی کافی ہے, آپریشنل کاسٹ بھی کافی ہے, تو اس کے سے بھی اگر دیکھیں تو یہ از اٹ اے گڈ وائبل پروفیٹیبل وینچر؟ جی آئی تھنک ہوٹل سے تو کافی کم ہے کیپٹل کاسٹ اس کی, بٹ جنرلی اٹ از اے وائبل وینچر بیکاز آپ کے جو اٹس دا مارکیٹ دیٹ ڈٹرمنس دا وائبلٹی آف یور وینچر. مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے, کسٹمرز آپ کے ہیں, اور دیکھیں آفس تو ہر بندہ جاتا ہے, تو یہ تو ڈیمانڈ کہیں نہیں جائے گی, اور آپ نے صرف اس کو ایک ویلیو پروپوزیشن دکھانا ہے کمپنیز کو کہ ایک مینیج فیسلٹی اگر آپ لیں تو اس میں آپ کو کیا بینیفٹس ملیں گی. تو یہ کو ورکنگ اسپیس میں جو نیٹ ورکنگ جو ہے وہ کتنی ریئل ہے؟ جی اس میں ہے کہ ایز اے اسپیس, جیسے ہم ایز آر اسپیس ہم خود اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں نیٹ ورکنگ کے لیے. ہم اپنے کسٹمرز کے ڈفرینٹ ایونٹس کرتے ہیں, ان کو ویکلی یا بائی ویکلی بیسس پہ ہم خود بھی ایونٹس ان کے لیے تھرو کرتے ہیں. اور امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اپارٹ فرام جسٹ آفس رینٹل, ہمارے پاس جو ہماری ایونٹ اسپیس ہے وہ ہم رینٹ کرتے ہیں, تو اس پہ ہم جو لوگ ایونٹس کرنا چاہتے ہیں, جیسے ٹیک ریلیٹڈ ایونٹس, ورک شاپس, یا بھی آرٹس اینڈ کرافٹ ریلیٹڈ ایونٹس, میوزک ریلیٹڈ ایونٹس, ہم ان کو اسپیس رینٹ کر لیتے ہیں. تو ویکینڈس پہ اور جو بھی فری اسپیس اویلیبل ہوتی ہے ہم ان کو اسپیس رینٹ کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ان کو اپرچونیٹی ملتا ہے کہ وہ اپنے ایک ایونٹ کریں, اور جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کو بھی ایک ایونٹ اٹینڈ کرنے کی اپرچونیٹی ملتی ہے. اوکے جی مطلب یہ کہ اگر پچھلے 5 سال میں دیکھیں تو لاہور میں آلموسٹ ہر ایریا میں ہی بہت ساری کو ورکنگ اسپیسیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو اگر آرٹ اسپیس جو ہے وہ اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ کیسے جو ہے وہ اسٹینڈ آؤٹ کرتی؟ جی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بیسکلی ہم کیونکہ 24/7 آپریٹ کرتے ہیں, یہ ایک ہماری obviously یہ صرف آپ ہی آفر کر رہی ہے اور لوگ نہیں کرتے؟ جی نہیں کرتے جنرلی. اور دوسرا یہ ہے کہ آئی تھنک ہماری جو آڈینس ہے, ہماری ایک کافی ینگ جو ہے وہ برانڈ ویلیو ہے, کیونکہ ہم کافی آرٹس اور میوزک ریلیٹڈ ایونٹس کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایک جگہ کام کرنے آئیں تو وہ صرف کام کرنے نہیں آئیں, آپ وہاں پرسنلی اپنی پرسنل لائف بھی ڈیولپ کریں. تو کافی جو کوورکنگ اسپیسز ہیں ان کا تھوڑا سا ایونٹ فوکس ہوتا ہے زیادہ اسٹارٹ اپس کی طرف یا صرف کارپوریٹس کی طرف, ہم وہ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم
ایونٹس کرتے ہیں جس طرح یونیورسٹیز میں بھی ہوتے ہیں, لائک کانسرٹس. کوئی آرٹسٹس ہیں جن کی ہم نے البم لانچز کی ہیں, اور جیسے کہ ہم ڈفرینٹ آرٹس اینڈ کرافٹ کے جو وینڈرز ہوتے ہیں جو ورک شاپس رن کرتے ہیں, ان کو بھی ہم اسپیس دیتے ہیں. کیونکہ میں نے جتنا دیکھا ہے کہ اگر کوئی پرسن آتا ہے کام کرنے ایک جگہ, تو وہ اپنے کام کے بعد صرف کام کی باتیں نہیں سننا چاہتا, وہ اپنی پرسنل لائف ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, دوستوں کو ملنا چاہتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ود ان آر اسپیس ہو سکیں, کہ آپ یہاں کام بھی کرنا آئیں لیکن آپ اپنے دوستوں کو بھی یہاں لائیں ایونٹس کے لیے, تاکہ آپ کا ایک پورا جو ہے ایک ایکو سسٹم ایک اس برانڈ کے ساتھ الائن ہو. جیسے کہ ہم ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ جیسے اب یونیورسٹی ہے, اب یونیورسٹی لوگ صرف کلاسز اٹینڈ کرنے تو نہیں جاتے, وہ آرگنائزیشنز جوائن کرتے ہیں, ایکسٹرا کریکولرز کرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, کوئی لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہم ایک کو ورکنگ اسپیس کا ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. صحیح. جی. تو یہ جو ایک عام جیسے ایک اسٹارٹ اپ ہے کوئی, وہ بالکل اپنا سوچ رہا ہے آفس بنانے کے لیے, تو اس کے لیے مطلب کیا ایک اسٹارٹ اپ کے لیے کیا کاسٹ ہے اور ایک اسپیس لینے کے لیے؟ تو جو ہمارے آفیسز ہیں وہ ہے اراؤنڈ 1.5 lakhs پر منتھ, اور جو ہمارے ڈیسک اسپیس ہے وہ ہے 35,000 پر منتھ. اوکے. سو ایک سیٹ جو ہے وہ اگر کسی کو چاہیے جس میں اس کو ساری جگہ ملے گی, وہ 35,000 میں ایک سیٹ جو ہے وہ جس میں ساری سروسز اویلیبل ہے. جی. صحیح ہے. تو ابھی کیا آنے والے وقت میں اب کیا آرٹ اسپیس جو ہے وہ کیا آپ اس کو کیسے گرو کر رہے ہیں اور کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ آرٹ اسپیس کے لیے؟ جی, ابھی ہم موسٹ ریسنٹلی ہم ایک نیو لوکیشن لانچ کرے ہیں آف آف MM عالم روڈ, اسپائس بازار کے پاس 59th اسٹریٹ پہ ہے. تو وہاں ہمارے پاس جگہ ہوگی کچھ 350 لوگوں کے لیے, اور یہ ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں جو ہمارے لارجر کسٹمرز ہیں جن کو پورے فلورس چاہیے ہوتے ہیں. تو ان کو ایک ڈیڈیکیٹڈ اسپیس مل جائے گی جو سیکیورڈ ہوگی, وہاں ان کے پرائیویٹ واش روم, اسپریئر ایریاز, پینٹریز ایکسیٹرا ان کو مل جائیں گی. وہاں ایک کافی شاپ بھی ہوگی آن پریمیسز. تو بیکاز ہماری جو ایگزسٹنگ لوکیشن ہے وہاں ہم اپنے لارجر کسٹمرز کے لیے ہمارے پاس اسپیس اویلیبل اب نہیں ہے, تو اوبویسلی ہم یہاں ایکسپینشن کی طرف آ رہے ہیں. تو ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم لاہور میں پہلے اپنے برانڈ کو گرو کریں اور پھر اسلام آباد اور کراچی میں بھی انشاءاللہ آرٹ اسپیس کو جو ہے وہ گرو کریں. تو یہ اگر ہم جغرافیکلی دیکھیں تو لاہور میں بھی مطلب یہ جیسے ایک ڈاؤن ٹاؤن ہے, یہ اسی ایریا میں زیادہ کو ورکنگ اسپیس کی ڈیمانڈ ہے یا مطلب لاہور کی آؤٹسکرٹس میں بھی ہے؟ آئی تھنک دونوں میں ڈیمانڈ ہے, لیکن جو ڈاؤن ٹاؤن ایریا ہے جو آفیسز کا ہب ہے یہاں جو ہے مین ڈیمانڈ ہے, کیونکہ امپلائیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ مطلب وہ شہر کے مختلف جو ہے نیبرہڈ سے آتے ہیں, تو ان کے لیے ایک سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ یہ گلبرگ والا ایریا ہی بنتا ہے. تو ہم بھی اسی ایریا میں ابھی فوکس کر رہے ہیں کیونکہ جنرلی کمپنیز کے لیے یہ سب سے سوٹیبل ہوتا ہے, اور یہاں اسکیلیبلٹی ہے, آپ یہاں بڑی لوکیشنز کھول سکتے ہیں کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے. جو اسمال نیبرہڈز ہیں جہاں ڈیمانڈ ہوگی وہ موسٹلی ہوگی فری لانسرز کی ڈیمانڈ, وہاں چھوٹے لوکیشنز جو ہیں وہ زیادہ چل سکتے ہیں. سو آئی تھنک اور یہ جنرلی ہر شہر میں اسی قسم کا ماڈل ہوتا ہے, ہر مطلب ڈفرینٹ کنٹریز میں, تو ہم بھی یہی ماڈل کو فالو کر رہے ہیں. تو اگر کوئی مطلب ہے آج کوئی ایسا کوئی اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی سوچ رہے ہیں ایسے کرنے کے لیے, تو وہ کیا ان کو آپ کیا گائیڈ کریں گی کہ ان کو کیا دیکھنا چاہیے جب وہ کوئی کو ورکنگ اسپیس کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ آئی تھنک ڈپینس کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں, اگر وہ کس قسم کا آفس چاہ رہے ہیں, کس نیبرہڈ میں. آئی تھنک جنرلی ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کمیونٹی کیسی ہے, سروس کوالٹی, اور ان کو اور کیا بینیفٹس ملتے ہیں, جیسے کہ ان کو ایک ایونٹس اور مطلب اپرچونیٹیز ملتی ہیں کہ وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی بھی اپرچونیٹیز اگر ملیں. کیونکہ کافی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کو ورکنگ کا مطلب یہ ہے کہ بس ایک ڈیسکس اور چیئرز لگا کے اور بنا دیا ایک جگہ جہاں ایک اور بس یہ کو ورکنگ ہے, لیکن دس از ناٹ کو ورکنگ.
کو ورکنگ از این ایکو سسٹم اینڈ اس ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو وہ اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہوتی ہیں, آپ کو ایونٹ اسپیسز بنانے ہوتے ہیں, لاؤنج اسپیسز, اور ایک کولیبریٹیو انوائرمنٹ بنانی ہوتی ہے. اچھا مطلب مجھے بھی آج تک کو ورکنگ اسپیس کا ایسے ہی لگتا تھا کہ آپ نے بس ایک جگہ رینٹ کی, بٹ آپ سے بات کر کے مجھے یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ اٹس اباؤٹ یو نو ایک کنیکشن ہے, ایک لرننگ کی اپرچونیٹی ہے, ایک نیٹ ورکنگ کی اپرچونیٹی ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ ہیونگ اے سیٹ ٹو ورک بٹ ٹو گرو ان کنیکشن ود ادر پیپل ایز ویل. جی بالکل. چلیں گریٹ جی, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم, اور گڈ لک فار یور وینچر, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کی جو سروس ہے اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور ان کے بزنسز جو ہیں وہ بھی گرو کر رہے ہیں. انشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. جی.